سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علوم القرآن میں ہمارا کل کا سبق یعنی جمعرات کے دن کا وہ وحی کے اصطلاحی مفہوم کے بیان تک ہوا تھا. آج کا سبق وحی کے اقسام اور تقسیمات کے حوالے سے. وحی کی ایک تقسیم علماء نے کی ہے وحی مطلوع اور غیر مطلوع کی طرف. وحی مطلوع وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی وحی مطلوع قرآن کریم ہے، اور وحی غیر مطلوع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہے تو دونوں ہی وحی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی ہوتی تھی وہی آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے. اللہ جل شانہ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچائیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور جو بھی فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. وحی مطلوع سارا قرآن عظیم الشان ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. قرآن عظیم الشان تو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی. وہی غیر مطلوع میں قرآن عظیم الشان کی آیت کریمہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے تھے بلکہ وحی ہوتی تھی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی.
وحی کی ایک اور تقسیم کو علماء کرام نے ذکر کیا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں مزید ہیں. ایک وحی معنوی ہے اور ایک وحی لفظی ہے. وحی معنوی کے لیے بطور مثال اس آیت کریمہ کو ذکر کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، آیات کی، پھر کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا یعنی سنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں گناہوں سے، معصیات سے، تقوی کے خلاف اعمال سے پاک کرنا، اخلاق زائغہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا. اور وہی لفظی کا ذکر دیکھیے سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. وحی کی ایک تقسیم ہے جو بہت معروف ہے، وحی مکی اور وحی مدنی. بظاہر تو علماء نے اس کی کئی تعریفیں کی ہیں. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مکی اور مدنی سورتوں کا فرق بتاتے ہیں. مکی اور مدنی سورتوں کے کا تعین کرتے ہیں. اول ذکر مکی اور مدنی کہتے کسے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ مکی سورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی سورت وہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. انہوں نے اسے ذکر کیا ہے. علامہ ابن العربی کا قول نقل کرتے ہیں وقال ابن العربی فی کتابہ الناسخ والمنسوخ
ابن العربی کی کتاب ناسخ و منسوخ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں، فرمایا الذی علمناہ علی الجملۃ من القرآن ان منہ مکیا و مدنیا و سفریا و حضریا و لیلیا و نہاریا و سمائیا و ارضیا، کہ قرآن مکی ہے، مدنی ہے، سفری ہے، حضری ہے۔ سفر جو سفر میں نازل ہوا سفری، اور حضری وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یا جہاں آپ رہائش پذیر ہوتے تھے سفر کے علاوہ۔ لیلین جو رات کو نازل ہونے والی وحی ہے، نہارین جو دن کو نازل ہونے والی وحی ہے، سمائین جو آسمان میں نازل ہونے والی وحی ہے، ارضین جو زمین پہ نازل ہونے والی وحی ہے، وما نزل بین السماء والارض اور وہ وحی جو آسمان و زمین کے بیچ میں نازل ہوئی، وما نزل تحت الارض فی الغار جو غار میں زمین کے نیچے نازل ہوئی۔ علامہ ابن نقیب کا قول نقل کرتے ہیں جو وہ اپنے تفسیر کے مقدمہ میں ذکر کرتے ہیں، المنزل من القرآن علی اربعۃ اقسام، وہ کہتے ہیں جو قرآن سے نازل ہوا وہ 4 قسموں پر ہے، مکی و مدنی وما بعضہ مکی و بعضہ مدنی، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے، اور وہ ہے جس کا بعض مکی ہے اور وہ ہے جس کا بعض مکی ہے اور بعض مدنی ہے، اور وہ ہے ما لیس بمکی ولا مدنی جو نہ مکی ہے اور نہ مدنی ہے، یعنی اس کے علاوہ نازل ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اعلم، خوب سمجھ لو، ان للناس فی المکی والمدنی اصطلاحات ثلاث، 3 اصطلاحات ہیں لوگوں کے لیے مکی اور مدنی میں۔ اشہرها سب سے زیادہ مشہور، ان المکی ما نزل قبل الہجرت، مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، قرآن کریم وہی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، کسی سفر میں ہی کیوں نہ ہو۔ والمدنی ما نزل بعدها، اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، سواء نزل بمکہ ام بالمدینہ عام الفتح او عام حجۃ الوداع ام بسفر من الاسفار، کسی سفر میں نازل ہوا ہو، قرآن فتح کے سال پہ نازل ہوا ہو، حجۃ الوداع کے سال پہ نازل ہوا ہو، ان سب کو قبل الہجرت ہو تو مکی کہا جائے گا، اور بعد الہجرت ہو تو مدنی کہا جائے گا۔ دوسرا قول، ان المکی ما نزل بمکہ ولو بعد الہجرت، مکی وہ ہے جو مکہ ہی میں نازل ہوا اگرچہ ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ۔ والمدنی ما نزل بالمدینہ، اور مدنی وہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس حوالے سے حدیث پاک بھی لائے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن فی 3 امکنہ، فرمایا قرآن 3 مقامات پہ نازل کیا گیا، مکہ والمدینہ والشام، مکہ مدینہ اور شام۔ ولید کہتے ہیں کہ شام سے مراد بیت المقدس میں نازل ہونا ہے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ مکی کون سا ہے اور مدنی کون سا ہے۔ فرمایا ان المکی ما وقع خطابا لأہل مکہ والمدنی ما وقع خطابا لأہل المدینہ،
کون سے لوگ مخاطب ہیں اس حساب سے مکی اور مدنی بنتا ہے. اگر مخاطب اہل مکہ ہیں تو مکی ہے، مخاطب اہل مدینہ ہیں تو مدنی. اب علماء کرام نے آسانی کے لیے مکی اور مدنی صورتوں کی علامات بتائیں. فرماتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو زیادہ تر مختصر ہیں، اور مدنی صورتیں اس کے مقابلے میں طویل تر ہیں. مکی صورتوں میں خطاب یا ایھا الناس سے کیا گیا ہے، مدنی صورتوں میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر مضمون توحید کا ذکر ہوا ہے تاکہ پہلے لوگوں کا عقیدہ بن جائے. عقائد کے متعلق چیزیں زیادہ تر مکی صورتوں میں توحید کا ذکر ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے. اور مدنی صورتوں میں مضامین وہ نسبتاً الگ ہیں، اس میں احکام ہیں، خاندانی زندگی کا ذکر ہے، حدود کا ذکر ہے، تہذیب و تمدن کا ذکر ہے. مکی صورتوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر ہے. مدنی صورتوں میں باقی قوموں کا ذکر آتا ہے. یہ اعتبار یہاں پہ کثرت کے لیے، یعنی مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی اصلاح کی گئی ہے، مدنی صورتوں میں مسائل بتائے گئے ہیں. مدنی صورتوں میں آپ کو جہاد کا حکم ملتا ہے، زیادہ تر مکی صورتوں میں آیات سجدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور کتنا تھا؟ علماء فرماتے ہیں ایک حساب سے 4424 دن تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، یعنی یہ 13 سالہ زندگی ہے نبوت کی. اور مدنی زندگی، مدنی دور 3435 دن کا بنتا ہے. 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ فرمائی.
مدنی زندگی کا مکی دور کا آغاز دوشنبہ سے ہوا. شنبہ، یک شنبہ اور دوشنبہ. جمعہ کے بعد جو دن ہے اسے فارسی میں شنبہ کہتے ہیں. اتوار کو یک شنبہ اور پیر کو دوشنبہ کہتے ہیں. ستائیس رمضان تھا 13 ہجری قبل. اور مدنی دور کا آغاز بھی دوشنبہ سے ہوا 12 ربیع الاول یکم ہجری کو. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مکی صورتیں کون کون سی ہیں ان کو متعین کرتے ہیں، مدنی صورتیں کون کون سی ہیں ان کو متعین کرتے ہیں، اور ترتیب احادیث کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اس میں ایک تفصیلی مضمون بھی ہے، اور وہ ہے کہ کون سی صورت میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے. تو وہ اختلاف بھی علماء کرام نے ذکر کیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ 85 مکی ہیں اور 29 مدنی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں. لیکن اگر اختلاف کو سامنے رکھا جائے تو پھر مختلف فیہا جو صورتیں ہیں، یعنی جن صورتوں میں اختلاف پڑا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، مختلف اقوال ہیں جس میں، ان کو اگر سامنے رکھیں تو اتفاقی مکی صورتیں 65 ہیں جس پہ اتفاق، اور اتفاقی مدنی صورتیں 18 ہیں جن پہ اتفاق، اور اختلافی صورتیں 41 ہیں جن میں علماء کے اقوال ہیں. اور ہم انشاءاللہ اسے ہر ایک صورت کے ساتھ جب نئی صورت شروع کریں گے تو اس کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے کہ مکی ہے یا مدنی ہے یا اس میں اختلاف ہے. بہر کیف ترتیب مکی اور مدنی کی علماء نے ذکر کی ہے. کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی مدنی ہے. ایک روایت ذکر کرتے ہیں فضائل قرآن سے ابن الدریس کے حوالے سے. فرمایا حدثنا عثمان بن عطاء الخراسانی عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت اذا انزلت فاتحة الكتاب بمکہ کتبت بمکہ. جب سورہ فاتحہ مکہ میں نازل کی گئی تو اسے مکہ میں لکھ دیا گیا. ثم يزيد الله فيها ما شاء وكان اول ما انزل من القرآن اقرأ باسم ربک. پہلی سورت اقرأ باسم ربک. ثم نون
نون والقلم وما يسطرون، ثم یا ایھا المزمل، ثم یا ایھا المدثر، ثم تبت یدا ابی لہب، یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ ثم اذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك الاعلى، ثم واللیل اذا یغشى، ثم والفجر، ثم والضحى، ثم الم نشرح، ثم والعصر، ثم والعادیات، ثم انا اعطیناک، ثم الہاکم التکاثر، ثم ارأیت الذی یکذب، ثم قل یا ایھا الکافرون، یہ مکی دور ہے، ساری چھوٹی صورتیں ہیں۔ ثم الم تر کیف فعل ربک، ثم قل اعوذ برب الفلق، ثم قل اعوذ برب الناس، ثم قل هو اللہ احد، ثم والنجم، ثم عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ثم انا انزلناه في ليلة القدر، ثم والشمس وضحاها، ثم والسماء ذات البروج، ثم والتين، ثم لإيلاف قريش، ثم القارعة، ثم لا اقسم بيوم القيامة، ثم ويل لكل همزة، ثم والمرسلات، ثم قاف القرآن ذي الذكر، ثم لا اقسم بهذا البلد، ثم والسماء والطارق، ثم اقتربت الساعة، ثم صاد، ثم الأعراف، ثم قل أوحي، ثم ياسين، ثم الفرقان، ثم الملائكة، ثم كاف ها يا عين صاد، ثم طه، ثم الواقعة، ثم طاسين ميم الشعراء، ثم طاسين، ثم القصص، ثم بني إسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان، ثم سبا، ثم الزمر، ثم حامیم المؤمن، ثم حامیم السجدہ، ثم حامیم عین سین قاف، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاسیہ، ثم الاحقاف، ثم الزاریات، ثم الغاشیہ، ثم الکہف، ثم النحل، ثم کا معنی ہے اس کے بعد، ثم انا ارسلنا نوحا، ثم سورة ابراہیم، ثم الانبیاء، ثم المؤمنون، ثم تنزیل السجدہ، ثم الطور، ثم تبارک الملک، ثم الحاقہ، ثم سأل، ثم عم يتساءلون، ثم النازعات، ثم إذا السماء انفطرت، ثم إذا السماء انشقت، ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم ويل للمطففين، فهذا ما انزل اللہ بمکہ۔ یہ وہ ساری صورتیں تھیں جو مکہ میں اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ ثم انزل بالمدینہ، پھر مدینہ منورہ میں نازل ہونا شروع ہوئی یہ ہجرت کے بعد۔ سورۃ البقرہ
قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت. ثم الانفال، سورہ انفال. ثم آل عمران. ثم الاحزاب. ثم الممتحنة. ثم النساء. ثم اذا زلزلت. ثم الحديد. ثم القتال. ثم الرعد. ثم الرحمن. ثم الإنسان. هل ترى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم الطلاق. ثم لم يكن. ثم الحشر. ثم إذا جاء نصر الله. ثم النور. ثم الحج. ثم المنافقون. ثم المجادلة. ثم الحجرات. ثم التحريم. ثم الجمعة. ثم التغابن. ثم الصف. ثم الفتح. ثم المائدة. ثم براءة. ابن الدریس کے فضائل قرآن میں یہ روایت موجود ہے. ایک روایت ذکر کرتے ہیں، قال ابو عبید فی فضائل القرآن. ابو عبید فضائل قرآن میں ذکر کرتے ہیں انہوں نے بھی ان ساری صورتوں کا ذکر کیا ہے علی ابن ابی طلحہ کی روایت سے. اور مدنی صورتوں کو ذکر کیا ہے اور اس کے ترتیب میں تھوڑا سا فرق لائیں. وہاں بقرہ مقدم تھا، انہوں نے ثم کے لفظ کے ساتھ تو اسے ذکر نہیں کیا، لیکن جو ترتیب ذکر کی ہے وہ الگ سے ہے. نزلت بالمدینہ سورہ البقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر انفال، پھر توبہ، پھر حج، پھر نور، پھر احزاب وغیرہ اسی طرح ذکر فرمایا. اسی طرح ابو بکر بن الانباری قتادہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تفصیلات کے لیے کتاب کے ساتھ رجوع کرنا ضروری ہے. ابو الحسن بن حسار ان کی کتاب میں الناسخ والمنسوخ ان کی کتاب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں المدنی باتفاق 20 سورہ، کہتے ہیں مدنی اتفاقاً 20 صورتیں. ہم نے ابھی پڑھا کہ 18 صورتیں، ان کا اپنا قول. اور یہ فرماتے ہیں کہ والمختلف فیہ 12، جن میں اختلاف ہے وہ 12 صورتیں. وما عدا ذلك مکی باتفاق،
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ ساری اتفاقاً مکی ہیں. پھر انہوں نے اشعار میں اسے ذکر کیا ہے. فرمایا یا سائلی عن کتاب اللہ مجتہدا وعن ترتب ما یتلا من السور وکیف جاء بها المختار من مدری صلی الالہ علی المختار من مدری وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدو وفي حضر ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر. تفصیلا انہوں نے ذکر کیا ہے. ان تفصیلات سے آگے بڑھتے ہوئے ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ تعین ہو جائے ایک ایک مثال کے ساتھ کہ کون سی وحی اس کے علاوہ کی قسموں میں، یعنی وحی مکی اور مدنی کے بعد جو قسمیں ہیں، وحی حضری اور وحی سفری. وحی حضری وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پہ رہتے اور وحی نازل ہوتی. تو یہ تو ظاہر متبادر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ تر وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم تھے تبھی ہوئی، لیکن جب جب سفر پہ گئے تب بھی آپ پہ وحی نازل ہوئی. تو اس کا تعین ہو جائے. کہ وہی سفری کون سی ہے اور وہی حضری کون سی ہے. جماعت کے چنانچہ جماعت کے نہیں وہی سفری کو اگر دیکھیں ہم تو فرماتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ ہے جو فتح مکہ کے وقت مکہ کے سفر میں نازل ہوئی. اس کی مثالیں ہیں. ایک آیت کریمہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر پہ تھے، حجۃ الوداع کا سال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لما طاف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له عمر هذا مقام ابینا ابراہیم. عمر نے کہا یہ ہمارے دادا ابراہیم کا مقام ہے. قال نعم. حضور نے فرمایا جی ہاں. قال ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم اسے اپنی
نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیں. فنزلت، بس یہ آیت نازل ہوئی. انہی میں سے ایک آیت ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. زہری کہتے ہیں انہا نزلت فی عمرۃ الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کے وقت جب عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یہ اس وقت نازل. سدی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی حجۃ الوداع کے دوران نازل. وَمِنْهَا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ جل شانہ کے لیے مکمل کرو. یہ بھی ان آیات میں سے ہیں جو سفری، یعنی دوران سفر نازل ہونے والی آیات. ان میں سے ایک آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ نزلت بالحدیبیہ. یہ بھی حدیبیہ میں نازل. اسی طرح آمن الرسول ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی. اسی میں سے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ بھی حجۃ الوداع کے سال پہ نازل ہوئی. تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. آخری مثال ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ بھی فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی. اس آیت کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کا دروازہ بند تھا جس کے اندر بت پڑے ہوئے تھے. فرماتے ہیں علماء کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر جاؤ اور اس کی چابی لاؤ. عثمان بن طلحہ حجبی جو بعد میں صحابی بن گئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اہل مکہ میں سے تھے اور چابی ان کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن اگر اس نے انکار کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے مار کے چابی لاؤں گا. تو حضور نے فرمایا تم رہنے دو، تم رہنے دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا اور انکساری اور عجز کے پیکر تھے. انہوں نے فرمایا کہ حضور کسی اور کی ذمہ داری لگا لیں، یعنی ممکن ہے کوئی سختی کرنی پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ جائیں اسے چابی لے کے آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. حضرت علی گئے تو وہاں اس نے انکار کر لیا کہ میں نہیں دیتا چابی. تو حضرت علی نے اس کا بازو ہاتھ مروڑا اور اس کے ہاتھ سے مٹھی کھول کے چابی لیا، دروازہ کھول لیا. بتوں کو ہٹایا گیا، بیت اللہ کو دھویا گیا، عبادات ہوئیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے
تو وہی آئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ عثمان بن طلحہ حجبی کو بلاؤ۔ اب بیت اللہ کو تالا لگانا ہے اندر کو، تو چابی اسی کے حوالے کریں گے جس کے پاس چابی تھی۔ علماء فرماتے ہیں یہ خاندان ہے، اس خاندان کے پاس آج بھی چابی اسی خاندان میں چل رہی۔ تو اسے جب بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ڈر رہا تھا، آ نہیں رہا تھا کہ حضور مجھے قتل کر دیں گے، مروا دیں گے، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور عزت و اکرام سے اسے کہا کہ ہم آئے تھے، آپ سے چابی لی تھی، ہم اب واپس جا رہے ہیں، یہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہے ہیں۔ وہ ان اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان بنے بغیر رہ نہیں سکا۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہر کیف اس آیت کریمہ کو دو جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا سے سفر ہجرت پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ واقعہ بھی اس کے ضمن میں ذکر ہوتا ہے کہ حضور جب مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگوں کی، کفار کی اور عام لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی رہتی تھی۔ تو جب حضور جانے لگے تو حکم ہوا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا اپنے بستر پہ اور امانتیں اس کے حوالے کی کہ آپ نے صبح لوگوں کو امانتیں لوٹانی۔ اس کے علاوہ وحی کی ایک قسم ہے وحی نہاری اور وحی لیلی۔ علامہ ابن حبیب کہتے ہیں نزل اکثر قرآن نہار، قرآن کا اکثر حصہ تو دن میں نازل ہوا، وَأَمَّا اللیل، رات کو بھی نازل ہوا۔ کچھ مثالیں ان میں سے، ایک آیت تحویل قبلہ، قبلہ جب تبدیل ہوا واپس، اس میں آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اسی طرح واللہ یعصمک من الناس، ان سب پہ روایات موجود ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ اسی طرح سورہ انعام جو ہے ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزلت سورة الانعام بمکہ لیلا جملتا، مکہ میں نازل ہوئی، رات کو نازل ہوئی اور اکٹھی نازل ہوئی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا حولہا 70,000 ملک، 70,000 فرشتے بھی تھے، یجارون بالتسبیح، جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔
کعب کی روایت میں ذکر ہے کہ وہ آیت علی الثلاثۃ الذین خلفوا والی وہ بھی رات کو نازل ہوئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، انہی میں سے سورہ مریم بھی ہے. ابن عباس ہی کی روایت ہے رضی اللہ عنہما. فرمایا قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت ولدت لی اللیلۃ جاری، میری رات کو بیٹی ہوئی. فقال فرمایا واللیلۃ انزلت علی سورۃ مریم، رات کو مجھ پہ سورہ مریم نازل ہوئی ہے. سمھا مریم، اس کا نام مریم رکھ دو. سورہ حج کی ابتدائی آیات بھی اسی میں ہے. اور اس طرح بہت سی آیات جن کی کافی لمبی تفصیل ہے. ایک اور قسم ہے کی وحی اور سردی کی وحی. علماء نے اس کو بھی الگ الگ کیا ہے. واحدی کہتے ہیں، علامہ واحدی، انزل اللہ فی الکلالہ آیتین، کلالہ میں اللہ جل شانہ نے 2 آیتیں نازل کی. احداہما فی الشتاء وہی التی فی اول النساء والاخری فی الصیف وہی التی فی آخرها. ایک اللہ جل شانہ نے 2 آیتیں کلالہ کے بارے میں نازل ہوئی، ایک اللہ نے گرمیوں میں نازل کی اور ایک سردی میں نازل کی. کچھ آیات ہیں جو غزوہ تبوک میں نازل ہوئی. فقط کانت فی شدت الحر، بہت زیادہ گرمی تھی. اخرجہ البیہقی فی الدلائل. روایت ہے قتادہ کی کہ تبوک میں جو آیات کریمہ نازل ہوئیں وہ گرمی میں نازل ہوئیں. وہ کون سی آیات ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي، یہاں سے شروع ہوتی. منافقین میں سے ایک منافق نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی میں اتنا لمبا سفر مت کرو. فانزل اللہ جل شانہ نے وہی نازل کی قل نار جہنم اشد حرا، اس گرمی سے بچتے ہو، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی. ومن امثلۃ الشتاء، سردی کی، ان الذین جاؤوا بالافک، سورہ نور میں آیات تردید تہمت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت باندھی گئی اس کا جو جواب وہ سردی کی وحی. علامہ بیہقی نے دلائل میں ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود الی آخر. اس کے علاوہ وحی کی ایک اور تقسیم دیکھیے، وحی فراشی اور وحی نومی. وہ وحی جو بستر پہ نازل ہوئی اور وہ وحی جو سوتے سوتے نازل ہوئی. ہم وحی کی ایک قسم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، رؤیا صالحہ، سچی خوابیں. فراشی وحی میں واللہ یعصمک من الناس الی آخرہ کا ذکر ہے. اور نوٹ کریں مائدہ آیت نمبر 70. وہی نومی میں سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا ادغفی اغفاتا ثم رفع راسه مبتسما فقلنا ما اضحكك متبسما فقلنا ما اضحكك یا رسول اللہ. حضور ہنس رہے تھے، ہم نے کیا ہوا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فقال انزل علی آنفا سورہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اغفاء گویا نیم ہوشی یا مد ہوشی آپ کہہ دیں. امام رافعی کا قول یہ ہے کہ یہ مخصوص حالت تھی. وہی ارضی اور وہی سمائی. آسمان میں جو وہی نازل ہوئی، علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ ان من القرآن سمائیا و ارضیا، قرآن سے آسمانی بھی ہے زمینی بھی ہے. وما نزل بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے بیچ میں نازل ہوئی وہ بھی ہے. وما نزل تحت الارض فی الغار، جو غار میں زمین کے نیچے نازل ہوئی وہ بھی ہے. فرمایا قال واخبرنا ابو بکر الفہری قال انبأنا التمیمی انبأنا ہبۃ اللہ المفسر
قال نزل القرآن بین مکہ والمدینہ، قرآن مکہ اور مدینہ کے بیچ نازل ہوا، الا 6 آیات، مگر 6 آیتیں نزلت لا فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ ثلاث فی سورۃ الصافات، 3 ہیں جو سورہ صافات میں ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم، 3 آیتیں۔ وواحدۃ فی الزخرف، ایک آیت ہے سورہ زخرف میں۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، الآیہ۔ اور 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی جو لیلۃ المعراج میں نازل ہوئیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آخر تک۔ زمین کے نیچے جو نازل ہوئی فسورۃ المرسلات، ابن مسعود کی روایت کے مطابق۔ ایک روایت ہے ابن مسعود کی، لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الی سدرۃ المنتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیلۃ الاسراء میں لے جایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہنچے، الحدیث وفیہ، اور اسی میں ہے فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا منہا ثلاثن، 3 چیزیں۔ اوتی الصلوات الخمس، 5 نمازیں دی گئیں۔ وعوتی خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں۔ وغفر لمن لا یشرک من امتہ باللہ شیئا، اور ہر اس آدمی کے لیے معافی دی گئی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو یہ وہ ابتدائی مباحث ہیں جن کو ہم علوم القرآن کہتے ہیں۔ تو وحی کی تقسیمات آج تقریباً مکمل ہوئیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلا سبق پڑھیں گے کل، جو ضرورت وحی پر مشتمل ہوگا کہ وحی کی کیا ضرورت تھی اور کیوں وحی اتاری گئی۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلا سبق کچھ منٹوں کے وقفے کے بعد ہو۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔